یہ دیکھیں آپ ذرا یہاں پہ نا یہ زمین ہے جس کے کشادہ حصے پہ اصحاب کہف یہاں موجود ہیں. آپ کے اور میرے ذہن میں جتنی بھی غاریں بنتی ہیں نا وہ پہاڑ کے اندر بنتی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ لیں زمین میں بنایا تھا غار. سارے آپشنز لے لیتے ہیں ہم. ایک زمین کا غار ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ گئے ہیں اور ایسے کر کے کنویں کی طرح. ٹھیک ہے, کہ فلیٹ ایریا دینا ضروری ہے, اللہ نے کہہ دیا فلیٹ ایریا جہاں پہ وہ سو رہے ہیں. اور غار ایسے ہے, جب وہ یہودیوں کو ڈیڈ سی اسکرولز ملے نا, اپنی کتابیں ملی ہیں ان کو, تو وہ ایسے غار سے ملی ہیں. ایک چرواہا تھا, اس نے سوراخ دیکھا تو اس نے نیچے پتھر پھینکا تو برتن کے ٹوٹنے کی آواز آئی, جیسے مٹی کے برتنوں میں مٹکا ٹوٹا ہو جیسے. غار اندھیرا تھا ادھر, تو رات کا ٹائم اور دن کے ٹائم میں بھی روشنی نہیں آتی. تو بہرحال اس نے جب برتنوں کی آواز سنی تو وہ اپنی کیوریاسٹی میں نیچے گیا ہے اور نیچے دیکھا سینکڑوں مرتبان پڑے ہوئے ہیں, مرتبان میں لاک ہوئے وہ اسکرولز پڑے ہوئے ہیں لیدر کے, اور لیدر کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں. تب کہیں جا کے یہودیوں کو اپنی کتاب کی ہسٹری کی 3000 سال کی سب سے بڑی ڈسکوری ہوئی ہے یہ, اور اس کو تو نہیں پتا تھا کیا ہے. تو وہ چرواہا تھا, رات کو عادت اس نے اسکرول جلا دیے کیونکہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کو. ٹھیک ہے, اتنا بڑا نقصان ہے یہودیوں کا اس مسلمان چرواہے نے, اور $40 یا $50 میں انہوں نے خرید لیے سارے. ٹھیک ہے, جو اس وقت اسرائیل کی سیکیورٹی میں پڑے ہیں. بہرحال وہ غار ایسی ہے, آپ اگر پڑھیں گے نا اس کے بارے میں تو وہ ایسی ہے, وہ زمین پہ چلتے ہوئے نیچے کی طرف. تو ایک تو یہ غار ہو گئی. دوسری غار جو ہمیں پتہ ہے غار کس طرح کی ہوتی ہے, کہ وہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر یہ انٹری ہے, اور یہاں پہ انسان آتے ہیں اور یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. یہ کنونشنل پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, اور یہ ایک انکنونشنل غار ہے, کسی بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب دونوں کیسز کے اندر پہلے ہم یہ والا کیس لے لیتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے, اس کے کس طرف مرضی آپ غار کا دہانہ کر لیں, ادھر کر لیں ادھر کر لیں, ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں غار میں, اور ادھر سے بھی, اور چوتھی طرف سے بھی. ٹھیک ہے, سمجھ لیں ادھر سے انٹر ہو سکتے ہیں. اب آیت پڑھیں آپ, واقعہ کیا ہو رہا ہے ادھر. یہ والی آیت دوبارہ پڑھیں. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا. اب سورج یہاں سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, یا یہاں سے بھی نکالتا ہوں, بھی فکر نہیں کریں, ساری آپشن دیتا ہوں آپ کو. یہاں سے پہلی آپشن ہے, یہاں سے نکلنا ہے. غار کا منہ اس طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیسنگ دا سن ہے. غار فیسنگ دا سن نہیں ہو سکتا کیونکہ نکلتے وقت کہاں جاتا ہے, دائیں طرف. تو دائیں طرف تھوڑی جا رہا ہے, تو میرے تو اوپر سے گزر رہا ہے نا سورج. تو غار کا منہ یقیناً ایک طرف ایسا ہونا چاہیے کہ سورج یا تو دائیں طرف جائے یا بائیں طرف جائے. مگر سورج دائیں طرف سے نہیں نکلتا تھا. اللہ نے کہا ہے جب سورج نکلتا تھا اگر تم اس کو دیکھتے تو غار کی دائیں طرف سے سرکتا ہوا نکل جاتا. سورج کی کرنیں نہیں, سورج. ٹھیک ہے, تو غار کی دائیں طرف سے سورج نکلنا ہے. جب ابھرتا ہے سورج تو دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا ہے. دوبارہ پڑھیں ابھی آیت, لوگوں کے اٹینشن کو میں نے یہیں پہ رکھنا ہے. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا. دائیں طرف ہٹ کے نکل جاتا. یہ واقعی انگلش میں بھی یہی ترجمہ ہے, عربی بھی یہی کہہ رہی ہے, اس لیے الفاظ میں مسئلہ نہیں کروں گا میں, کیونکہ ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا. ایگزیکٹ سیم وربیج ہے عربی کی جو یہ ترجمے میں بتا رہے ہیں کہ غار ادھر ہے, سورج دائیں طرف سے ہٹ کے نکلنا ہے. دنیا میں ایسا سٹرکچر آپ بنا ہی نہیں سکتے اس فلیٹ ارتھ پہ, سوائے ایک آپشن کہ میں آتا ہوں اس آپشن پہ. اب اس طرف آ رہے ہیں پہلے, تو جس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا صاحب ادھر تو ہو سکتا ہے. چلیں, یہ زمین میں غار بنا دی میں نے, یہ لیں زمین پہ غار, زمین پہ غار ہے یہ. سورج کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا. جیسے ہی سورج نکلے گا تو یہ زمین کی غار اوپر کی طرف کھلتی ہے, تو سورج دائیں طرف سے نہیں نکل سکتا کیونکہ اب وہ فیسنگ دا اسکائی ہو گیا.
دائیں طرف سے نکالنے کے لیے سورج کو ادھر سے یا ادھر سے گزارنے کے لیے وہ اینگل ہی غلط ہے کہ ہم آسمان کی طرف سورج نکل رہا ہے تو میں غار کی بجائے غار سے نکلے ہوئے بندے کی دائیں طرف یا بائیں طرف بنانی پڑے گی. تو سمجھ لیں ہم اس کی بنا رہے ہیں یہاں پہ. تو سورج جیسے نکلے گا تو کہیں سے بھی وہ سرکتا ہوا نہیں جائے گا, وہ غار کے اوپر سے ہی گزرے گا. زمین اتنی چھوٹی سی ہے, یہ دیکھیں زمین ادھر ہے, یہاں پہ بناتا ہوں. سورج اتنا بڑا ادھر ہے, ٹھیک ہے, زمین اسے گر ایسے گھوم رہی ہے. تو زمین کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہوتا جو ہمارے اسپیشلی وہ والا علاقہ جو ہم نے خود ہی بنا دیا کہ اصحاب کہف ادھر تھے. آپ کو پتہ نا اس وقت دنیا میں ایک خاص جگہ نامینیٹ کی ہوئی ہے انسانوں نے کہ یہ تھا اصحاب کہف کا غار, جس کا کہیں سے بھی دائیں اور بایاں سورج ادھر سے نہیں گزرتا. اس پورے علاقے میں سورج اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھتا ہے, دائیں یا بائیں طرف نہیں رکھتا. زمین کے کرویچر کے اوپر دایاں اور بایاں سورج نہیں کرتا, کیونکہ سمجھ لیں پاکستان میں جب سورج کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں, جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو ہم سورج کو جدھر سے بھی کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو سورج میرے سر کے اوپر آئے گا اور سر کے اوپر سے ایسے گزر جائے گا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہاں پہ تھے, میں ابھی بتاتا ہوں کہ پاسبلٹی اس غار کے تھرو کہاں پہ بنتی ہے کہ جب تک میں ادھر اس پول کے اوپر یا ساؤتھ پول کے اوپر یہ جگہ غار نہ بناؤں, اگر میں پھر بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ساؤتھ پول پہ تھے یا وہ نارتھ پول پہ تھے, اگر ان پولر ریجن کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ غار بنائی جائے تو سورج دایاں اور بایاں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, اسپیشلی دائیں سے سرک کے سائڈ سے نہیں نکل سکتا. اور اگر سمجھ لے نکل بھی سکتا ہے تو ایک ہی ٹائم پہ وہ طلوع ہوتے ہوئے دائیں کرے اور غروب ہوتے ہوئے بائیں نہیں کر سکتا. پھر سمجھ رہے, کسی بھی ایک ایسی چیز کو زمین پہ کھڑا کریں, کسی بھی, میں بھی کھڑا رہتا ہوں اور سورج سمجھ لے میرے ادھر سے نکلتا ہے تو دائیں طرف سے سرک نہیں نکل سکتا, وہ میرے سر کے اوپر سے گزرے گا. اب میں فرنٹ فیس کروں گا تو میرے سر پہ گزرے گا, یہاں سے میں دائیں طرف سے طلوع تو کرا دوں گا اپنی, مگر وہ سرک کے گزر نہیں رہا, وہ سیدھا میرے سر کے اوپر ہی آئے گا. میں جتنا مرضی گھوم پھر لوں, سمجھ لیں کسی ایک اینگل پہ میں سورج کو دائیں طرف سے نکلوا بھی دوں تو غروب ہوتے وہ بائیں طرف سے نہیں سرک نکل سکتا میرے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے, سرک کے نکل جاتا تھا کہ سورج کی, میں بھائی ایک چیز مس کر رہا ہوں جس کی وجہ سے کیا پتہ کوئی کنفیوز ہو رہا ہو, دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا تھا اور غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا تھا. کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی کرنیں ڈائریکٹلی غار پہ نہیں پڑتی تھیں, طلوع کے وقت بھی نہیں پڑتی تھیں اور غروب کے وقت بھی نہیں پڑتی تھیں, دونوں طرف سے سائڈ سے نکل جاتی تھیں. سمجھ رہے, اس کا مطلب صرف ایک بن سکتا ہے, دو بن سکتے ہیں کہ یہ تو پول کے اوپر تھا, کیونکہ میں رہا ہوں نارتھ پول میں نا, اس لیے مجھے پتا ہے کہ سورج اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے. پولر ریجن میں سورج اپنے ہورائزن پہ موو کرتا ہے, یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور میرے سامنے یہاں پہ جاتا ہے اور وہیں پہ غروب ہو جاتا ہے. کوئی آسمان کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں سے سورج نکلے گا اور وہاں پہ ایسے غروب ہو جائے گا. 4 یا 6 گھنٹے کے لیے سورج نکلتا ہے تو بس اپنے ہورائزن کے اوپر ہی موو کرتا رہتا ہے سورج. تو سمجھ آتی ہے کہ میرے دائیں طرف ہے سورج, کیونکہ میرے سر پہ آئے گا ہی نہیں سورج. الاسکا میں سورج سر پہ نہیں آتا, سورج ہورائزن پہ رہتا ہے.